سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 15ویں سورہ ہجر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کی 99 آیات ہیں۔ سورہ خود کو کتاب مبین یعنی ایک واضح کتاب کے طور پر متعارف کرواتی ہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورہ ہجر میں بیان کردہ حفاظت کی اصل نوعیت کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ وحی الہی کے تحفظ کی ایک جامع اور کثیر الجہتی الہی ضمانت پیش کرتی ہے، جو نہ صرف قرآن کے متن کو ہر قسم کی تحریف سے بچاتی ہے بلکہ اس کے معنی اور اس کے مخلص پیروکاروں کو بھی شیطانی گمراہی سے محفوظ رکھتی ہے۔ جی، اور میرا نقطہ نظر یہاں تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سورہ حفاظت کو ایک جامد اور آپ کہہ لیں مافوق الفطرت ضمانت کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک متحرک اور جاری کشمکش کے طور پر دکھاتی ہے۔ اس کے مطابق حفاظت کا انحصار انسانی عزم، فکری جد و جہد اور خلوص پر ہے، اور یہ کوئی خودکار عمل نہیں بلکہ ایک مسلسل امتحان ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا یہ آیات ایک مکمل الہی گارنٹی کی بات کرتی ہیں یا پھر انسانی ذمہ داری کو زیادہ اجاگر کرتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو آئیے سورہ کے اس بنیادی اعلان سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت 9 میں ایک بہت ہی قطعی وعدہ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب دیکھیں، یہ آیت قرآن کے متن کے ہر قسم کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مفسرین اس کی بنیاد کئی چیزوں پر رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے اور معجزے میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ امت مسلمہ نے اسے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھا۔ بیر معونہ کا جو واقعہ ہے جس میں 70 قاریان قرآن کی شہادت ہوئی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر دور میں اس کے سینکڑوں حافظ موجود تھے جس نے لفظی تحریف کو عملاً ناممکن بنا دیا۔ تو یہ محض انسانی کوشش نہیں، یہ اس وعدے کی تکمیل کا ایک الہی انتظام ہے۔ میں قرآن کے متن کے تاریخی طور پر محفوظ رہنے کی حقیقت سے انکار بالکل نہیں کر رہے۔ یہ واقعی ایک تاریخی معجزہ ہے کہ 1400 سال سے یہ کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے، لیکن اس حفاظت کو صرف ایک مافوق الفطرت وعدے کا نتیجہ قرار دینا، مجھے لگتا ہے یہ شاید تصویر کا ایک ہی رخ دیکھنا ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کی ان بے مثال قربانیوں، ان کی نسل در نسل محنت اور لگن کا نتیجہ نہیں تھا؟ اور اگر حفاظت اتنی ہی مطلق اور واضح ہے تو پھر جو قرات کے مختلف طریقے ہیں، یعنی 7 قرات، ان کی موجودگی کی کیا توجیہ ہے؟ اگرچہ اختلافات بہت معمولی ہیں، لیکن کیا یہ اس خیال کو چیلنج نہیں کرتے کہ متن ایک بالکل واحد اور غیر متغیر شکل میں محفوظ ہے؟ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ حفاظت کے عمل کا ایک تاریخی اور انسانی پہلو بھی ہے۔ آپ کا نقطہ اہم ہے، لیکن میرے خیال میں یہ میرے موقف کو کمزور نہیں کرتا بلکہ اسے مزید تقویت دیتا ہے۔ دیکھیں، قراتوں کا اختلاف تحریف نہیں ہے، یہ تو قرآن کے اعجاز کا ایک اور پہلو ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک وسعت تھی تاکہ مختلف عرب قبائل اپنے اپنے لہجوں کے مطابق اسے آسانی سے پڑھ سکیں۔ ان تمام مستند قراتوں میں قرآن کا بنیادی متن، اس کے الفاظ اور معنی بالکل محفوظ ہیں۔ یہ معمولی صوتی اختلافات قرآن کے پیغام پر بالکل اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ الہی حفاظت کا نظام کتنا لچکدار اور جامع ہے کہ وہ انسانی تنوع کو بھی اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ تو یہ تحریف کے امکان کو نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا متن کی حفاظت کا وعدہ اپنی جگہ بالکل قائم ہے۔ چلیں اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ متن کی حفاظت کا وعدہ مطلق ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج تو مانوی تحریف کا ہے۔ الفاظ تو وہی رہتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر اور تشریح کو ذاتی مفادات، سیاسی ایجنڈوں یا فرقہ وارانہ تعصبات کے تحت بالکل توڑ مڑوڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ تحریف کی سب سے خطرناک قسم ہے، کیونکہ یہ قرآن کے نام پر ہی کی جاتی ہے۔ تو کیا آیت 9 کا وعدہ اس مانوی تحریف سے بھی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری تاریخ تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، اور آپ کا یہ سوال ہمیں براہ راست بحث کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا جواب سورہ کی آیات 16 سے 18 میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، یعنی بتحقیق ہم نے آسمانوں میں برج بنائے
اور ہم نے ہر شیطان مردود سے انہیں محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب اس کی ایک گہری علامتی تفسیر ہے جو براہ راست آپ کے سوال کا جواب ہے۔ یہاں آسمان سے مراد عالم ملکوت اور الہی حقائق کا جہان ہے۔ شیاطین سے مراد وہ گمراہ علماء اور مفکر ہیں جو حقائق کو چرا کر انہیں باطل کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اور شہاب مبین یعنی چمکتا ہوا شعلہ وہ روشن الہی دلائل، محکم آیات اور اہل بیت علیہم السلام کا عطا کردہ علم ہے جس سے مردان خدا ان باطل نظریات اور مانوی تحریفات کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یہی ہے معنی کی حفاظت کا الہی نظام۔ یہ ایک بہت دلچسپ روحانی تفسیر ہے، لیکن کیا یہ آیت کے ظاہری اور لغوی معنی سے بہت دور نہیں؟ بہت سے مفسرین تو اسے حقیقی شہاب ثاقب ہی سمجھتے ہیں۔ جب ہم متن کی ایسی گہری علامتی تشریح کرتے ہیں جو اس کے ظاہری مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی، تو کیا ہم خود ایک طرح کی مانوی تحریف کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ اور دوسری بات، اگر شہاب مبین سے مراد اہل علم کے دلائل ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حفاظت کا یہ نظام مکمل طور پر انسانوں پر منحصر ہے، اور انسانی تاریخ تو ایسے اہل علم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خود گمراہی پھیلائی۔ اس صورت میں یہ الہی ضمانت کیسے ہوئی؟ یہ تو ایک انسانی کوشش ٹھہری جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کا امکان برابر ہے۔ میں اس دلیل سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، قرآن کی آیات کے کئی بطون ہیں، اور گہری تفسیر ظاہری معنی کی نفی نہیں کرتی بلکہ وہ اس کی تکمیل کرتی ہے۔ رہی بات انسانوں پر انحصار کی، تو اللہ کا نظام ہمیشہ اسباب کے ذریعے ہی کام کرتا ہے۔ شہاب مبین سے مراد کسی بھی عام عالم کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ روشن دلیل ہے جس کی بنیاد تقوی، خلوص اور الہی ہدایت پر ہو۔ یہ وہ نور علم ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ دلیل اپنی ذات میں اتنی چمکدار اور واضح ہوتی ہے کہ باطل اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مانوی تحریف کی کوشش کی گئی، اللہ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اپنے علم اور عمل سے اس کا دفاع کیا۔ تو یہ افراد خود اس الہی نظام کا ایک حصہ ہے۔ لیکن یہیں پر ابلیس کی کہانی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ محض کوئی گمراہ عالم نہیں تھا، وہ تو عالم ملکوت کا حصہ تھا، ایک عبادت گزار اور صاحب علم ہستی تھا۔ اگر علم اور عبادت اسے تکبر اور گمراہی سے نہ بچا سکی، تو پھر یہ کیسے مانا جائے کہ انسانی علماء پر مبنی یہ نظام فول پروف ہے؟ ابلیس کی کہانی تو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حفاظت کا یہ نظام کتنا نازک ہے اور ایمان کتنا غیر یقینی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے پیش کردہ محفوظ اور یقینی نظام کے تصور پر ایک بہت کاری ضرب ہے۔ اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ ابلیس کی کہانی اس نظام کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس کا زوال اس لیے نہیں ہوا کہ نظام میں کوئی خامی تھی، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس نے تکبر کا انتخاب کیا۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو اس میں انکار کیا، اور دلیل کیا دی؟ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یعنی میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کروں گا جسے تو نے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے۔ اس نے آدم کی مادی تخلیق کو دیکھا اور ان میں جو روح الہی پھونکی گئی تھی اسے نظر انداز کر دیا۔ گمراہی کی جڑ یہی تکبر ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو اصول بیان کیا وہ کلیدی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ الہی حفاظت ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر کو چھوڑ کر بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک انتخاب کا معاملہ ہے۔ میرے بندے کی اصطلاح خود غور طلب ہے۔ سورہ زمر میں اللہ گناہ گاروں سے بھی فرماتا ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ اب اگر گناہ گار بھی عبادی ہیں تو پھر سورہ ہجر کی آیت میں عبادی سے کون مراد ہیں؟ آپ کی تشریح تو اس حفاظت کو ایک بہت ہی مخصوص اور اعلیٰ درجے کے گروہ یعنی مخلصین تک محدود کر دیتی ہے۔ کیا یہ نظریہ قرآن کے عالمگیر رحمت کے پیغام کو محدود نہیں کرتا؟ کیا یہ ایک عام مومن کے لیے مایوسی کا پیغام نہیں کہ جب تک وہ خلوص کے اعلیٰ ترین درجے پر نہ پہنچ جائے وہ شیطانی حملوں کے رحم و کرم پہ ہے؟ یہاں آیت کا سیاق و سباق انتہائی اہم ہے۔ سورہ زمر میں عبادی کا استعمال اللہ کی رحمت عامہ کو ظاہر کرتا ہے کہ توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، لیکن سورہ ہجر میں یہ شیطان کے چیلنج کے جواب میں ہے۔
یہاں عبادی سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطان کی پیروی سے انکار کر کے اللہ کی بندگی کو شعوری طور پر اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایک اعزازی لقب ہے جو انتخاب کے بعد ملتا ہے۔ یہ حفاظت کوئی ناممکن معیار نہیں بلکہ خلوص نیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا بنیادی رشتہ اللہ سے استوار ہوتا ہے اور وہ گناہ کے بعد توبہ کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں۔ شیطان کا تسلط تو صرف ان پر ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اس کی پیروی کا انتخاب کرتے ہیں، لہٰذا یہ مایوسی نہیں بلکہ امید اور ذمہ داری دونوں کا پیغام ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن میری نظر میں آپ انتخاب کے عمل کو بہت سادہ بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ شیطان کا کام صرف ورغلانا نہیں، وہ باطل کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے، وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ایک عام انسان کے لیے جو روزمرہ کی زندگی میں جد و جہد کر رہا ہے، اس فریب کو پہچاننا اور ہر لمحہ خلوص کے معیار پر پورا اترنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اسی لیے میں اب بھی یہی سمجھتی ہوں کہ سورے کا پیغام ایک آرام دہ ضمانت سے زیادہ ایک مسلسل روحانی اور فکری جہاد کی دعوت ہے۔ حفاظت خود بخود نہیں ملتی، اسے ہر لمحہ کمانا پڑتا ہے۔ اور شاید یہی اس سورے کی خوبصورتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ سورہ ہجر الہی حفاظت کا ایک مربوط اور جامع تصور پیش کرتی ہے۔ اس کا آغاز قرآن کے متن کی معجزاتی اور ناقابل شکست حفاظت کے وعدے سے ہوتا ہے، پھر یہ تصور پھیل کر معنی کی فکری اور روحانی حفاظت تک پہنچتا ہے، جہاں شہاب مبین کی صورت میں روشن دلائل باطل نظریات کو ہمیشہ رد کرتے رہتے ہیں، اور آخرکار اس کا عملی ظہور اللہ کے ان مخلص بندوں کی زندگی میں ہوتا ہے جو تکبر کو رد کر کے اور بندگی کو اپنا کر شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مکمل اور مربوط الہی نظام ہے۔ اور میں اس گفتگو کا اختتام اس نقطے پر کروں گی کہ حفاظت کوئی جامد حقیقت نہیں بلکہ ایک متحرک عمل ہے۔ اگرچہ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ سورہ حفاظت کا ایک مربوط نظام پیش کرتی ہے، لیکن میری نظر میں یہ نظام انسان کی آزاد مرضی اور اس کی فکری اور روحانی جدوجہد پر زیادہ انحصار کرتا ہے، نہ کہ کسی مافوق الفطرت ضمانت پر۔ متن کی حفاظت تاریخ میں امت کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور معنی کی حفاظت اہل علم کی مسلسل فکری کاوشوں کا ثمر ہے، جس میں غلطی اور ناکامی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ تمثیلی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ علم، دلیل اور تقوی وہ شہاب ہیں جن سے ہر دور کے فکری شیاطین کا مقابلہ کرنا خود ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور شاید حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہی کہیں ہے۔ یہ الہی ضمانت اور انسانی ذمہ داری کا ایک بہت حسین امتزاج ہے، اور یہ سورہ حفاظت اور تنبیہ کے ان مضامین کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید بھی دلاتی ہے، جس میں غور و فکر کے مزید لا تعداد پہلو موجود ہیں جو اس گفتگو کو آئندہ کے لیے بھی کھلا رکھتے ہیں۔